اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ اپر پرائمری سکول ورنو جماعت ششم پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ پیارے بچوں، اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے ایثار کا جذبہ۔ موضوع کا نام ہے ایثار کا جذبہ اور اس سبق کے کچھ سوالات ہیں۔ آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 58 نکالیے اور ہم ان مشقی سوالات کا مختصر جواب لکھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کاپی اور قلم نکالیے اور میں ان سوالوں کا آپ کو جواب بتاؤں گی۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ لکھتے جائیے اور اگر آپ کو کسی جگہ کوئی الفاظ لکھنے میں کوئی دقت ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے، میں ہجہ بتا کر آپ کا الفاظ مکمل کروں گی۔ شاباش بچوں، آپ اپنا قلم اٹھائیے اور پہلے سوال کا جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، اس کہانی کا سب سے اہم کردار کون ہے؟ یعنی جو ہم نے ایک کہانی پڑھی عدنان اور شیبہ کی اور زین کی کہ اس کہانی میں سب سے اہم کردار کون ہے، یعنی سب سے اہم کردار اس میں کس کا ہے، کون خاص ہے وہ۔ اس سوال کا جواب ہم لکھیں گے، اس کہانی کا سب سے اہم کردار زین ہے۔ شاباش، دوبارہ میں بتاؤں گی، اس کہانی کا سب سے اہم کردار زین ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 2، عدنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لیے کیوں مجبور ہوئے؟ آپ نے سبق میں بھی پڑھا ہے کہ وہ بچہ گود لینے کے لیے کیوں مجبور ہوئے، کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب ہے، عدنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لیے اس لیے مجبور ہوئے کیونکہ شیبہ کی گود سونی تھی، یعنی شیبہ کے ہاں اپنا بچہ نہ تھا۔ شاباش، دوبارہ دیکھو، عدنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لیے اس لیے مجبور ہوئے کیونکہ شیبہ کی گود سونی تھی۔ پھر ہے تیسرا سوال، گود لیے گئے بچے کا نام بتائیے۔ یعنی جس بچے کو انہوں نے گود لیا تھا اس بچے کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، گود لیے گئے بچے کا نام زین ہے۔ گود لیے گئے بچے کا نام زین ہے۔ پھر چوتھا سوال ہے، زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر کیوں مجبور ہوا؟ یعنی زین اپنے گھر سے بھاگنے پر کیوں مجبور ہوا، کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب تھوڑا ان 2-3 سوالوں سے تھوڑا بڑا ہے، آپ آرام سے لکھتے جائیے بچوں۔ اس کا جواب ہے، زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر اس لیے مجبور ہوا کیونکہ زین کو خبر ہوئی کہ وہ عدنان اور شیبہ کا اولاد نہیں، اور اس کی اور ایک وجہ ہے کہ عدنان کے 2 بھائی عدنان کو ستاتے تھے۔ بھائی اور ماں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ شاباش بچوں، دوبارہ دیکھو اپنا جواب، زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر اس لیے مجبور ہوا کہ زین کو خبر ہوئی کہ وہ عدنان اور شیبہ کا
اولاد نہیں، اور اس کی اور ایک وجہ ہے کہ عدنان کے 2 بھائی عدنان کو ستاتے تھے۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اس سے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا، اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ شاباش بچوں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5۔ زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور کتنے بچے تھے؟ شاباش گوبریو، تھوئی کتاب کن دھیان، تُہۍ مہٕ وٕچھو ہپٲرۍ یپٲرۍ کینٛہہ، سٲری وٕچھو پننی کتاب کن، سب دیکھو اپنی اپنی کتاب کی طرف اور آرام سے لکھتے جاؤ۔ سوال نمبر 5 ہے، زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور کتنے بچے تھے؟ یعنی زین کے علاوہ ان کے ہاں کتنے بچے تھے؟ زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے 2 بچے تھے۔ پھر دیکھو اپنی جواب کی طرف، زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے 2 بچے تھے۔ شاباش بچوں۔ پھر ہے 6واں سوال، بچے جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ جب اس کے ہاں اپنے بچے پیدا ہوئے تو اس کے ہاں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ شیبہ میں کیا تبدیلی آئی؟ بچے جننے کے بعد شیبہ میں یہ تبدیلی رونما ہوئی کہ شیبہ کی توجہ اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ شاباش۔ دوبارہ دیکھو اپنی سوال کی طرف، بچے جننے کے بعد شیبہ کی توجہ اپنے 2 بچوں پر مرکوز تھی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ پھر ہے 7واں سوال، عدنان کے دیوالیہ ہونے کے اسباب کیا تھے؟ یعنی عدنان کس طرح کنگال ہو گیا، کیا وجہ تھی؟ یہ سوال جو اس کا جواب بھی تھوڑا بڑا ہے، آپ لکھتے جائیے۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالیہ پٹ گیا۔ یعنی عدنان میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سارا کام اکیلا کر لیتا، لیکن جو اس کے حصے دار تھے تو انہوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا، جس کی وجہ سے کچھ وقت کے بعد ہی اس کا دیوالیہ پٹ گیا، یعنی وہ کنگال ہو گیا۔ پھر ہے سوال نمبر 8، عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ یعنی جب عدنان کو کچھ بیماری لگی تو ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ اس کا جواب آپ لکھیے۔ عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ عدنان کے دونوں گردے ناکارہ ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اس کے زندہ ہونے کی واحد ایک امید ہے کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ پھر دیکھو اس سوال کے جواب کی طرف، عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ عدنان کے دونوں گردے ناکارہ ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اس کے زندہ ہونے کی واحد ایک امید ہے کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ شاباش بچوں۔ یہ سوال آپ ان سوالات کا جواب آپ اپنی کاپی پر لکھیے اور ذہن میں رکھیے اور یاد کرتے جائیے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ زین نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب پر اس سبق کو دوبارہ دہرائیے، اور اگر کسی جگہ کوئی خامی ہو وہ پڑھ کر دور کیجیے۔ باقی وسلام۔